المعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاسم. مصنف نے پہلے اسم کی تعریف بیان فرمائی ہے، اس کے بعد اسم کے خواص بیان کیے ہیں. اب مصنف اسم کی تقسیم میں شروع ہونے لگے. اسم کی تقسیم کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. وہ معرب و معرب کی تعریف شروع ہوگی اور معرب کی تقسیم آگے شروع ہوگی. مبنی کی تعریف اور تقسیم وہ آگے جا کے، تھوڑا آگے بھی نہیں، بہت سارا آگے جا کے. سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ابھی معرب ہے فی الحال. معرب پڑھتے پڑھتے بھی آپ کی ید لے جائے گی. تو گیر کہتا ہے پہلے آپ ڈراتے ہیں، یہ ذکر جتنی کثرت سے آپ کریں گے تو آپ کا اتنا فائدہ ہوگا. اور نہیں یہ کافی ہے، کوئی اتنی آسان اور عام کتاب تھوڑی ہے. مصنف نے تو 4 سطریں لکھی ہیں ایک صفحے پہ، لیکن 2 گھنٹے لگتے ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ میں آپ کو تفصیل میں لے کے جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو اجمال اور خلاصہ اور اس کا یوں سمجھا دیتا ہوں. وہ اگر اس کو کھولیں تو بڑی اس میں تقریر ہے. دیکھیں بھائی، معرب وہ مرکب ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. معرب وہ مرکب ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. معرب کی تعریف مصنف نے کی ہے. اس تعریف میں 2 قیدیں مصنف نے لگائی ہیں. کدھر پہنچ گئے؟ اچھا، میں نے کہا دیکھو آپ ایسے رہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے. تو 2 قیدیں مصنف نے لگائی ہیں. نمبر 1 مرکب. معرب کے لیے ضروری ہے کہ مرکب ہو، اس کو جوڑا گیا ہو غیر کے ساتھ. مرکب ہونے کا مطلب غیر کے ساتھ جوڑا گیا، غیر کے ساتھ اس کو ترکیب میں لایا گیا ہو، غیر کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہو. نمبر 2 الذی لم یشبہ مبنی الاصل، وہ مبنی اصل کے مشابہ بھی نہ ہو. یہ 2 قیدیں مصنف نے لگائی ہیں معرب کی تعریف کے لیے. اب ایک قید کا اضافہ میں کروں گا جس کا آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہو. معرب وہ ایسا مرکب ہے جس کو وہ اسم ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو. معرب وہ اسم ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اس طور پر کہ اس غیر کا کوئی نہ کوئی عامل ضرور موجود ہے. اس طور پر اس کا کوئی نہ کوئی عامل ضرور موجود ہو. یہ آپ اپنے پاس سے لگا لیں اس کے ساتھ. الذی لم یشبہ مبنی الاصل. نمبر 2 مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مثال سے بات کو سمجھیں. سب سے پہلی قید تو مصنف نے لگائی، معرب وہ ہے جس کو ترکیب میں غیر کے ساتھ جوڑا گیا. کوئی آدمی صرف زید کہتا ہے زید، تو یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ بتاؤ. ہاں؟ السلام علیکم. شکر اللہ تعالیٰ. کرنا ہے ٹھیک ہے، میں آڈر کرتا ہوں. اگر اس بات میں ایک ہی حدیث ہوتی اور وہ اس سے ہوتی، اس سے ابو عقیل سے آپ بات کر سکتے، لیکن اس بات میں بہت ساری حدیثیں ذکر ہوتی ہے تو کتابوں اور شاہد کے اعتبار سے اس کے اوپر ابو عقیل کی روایت کو لایا جاتا ہے. مرکب کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ زید مبنی ہے یا معرب ہے؟ معرب. مبنی ہے معرب ہے؟ بلال کہہ رہا ہے معرب ہے. ابھی اسماعیل کو بھی سمجھ میں آئی ہے، بلال کو نہیں سمجھ میں آئی.
ہاں ہاں میں صرف زید کی بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی امر منصوب جو مکان تو نہیں ساتھ کا ہے, خالی زید کا ہے. مبنی کی اقسام تو نہیں پائی ہے. ہاں دیکھا ہے مبنی کی اقسام اس میں نہیں پائی جاتی. یہی تو مغز آپ کا ادھر حاضر نہ ہونے کی مثال ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں مورب اس کو کہتے ہیں جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو. زید تو کسی کے ساتھ بھی نہیں جوڑا ہوا, میری شرط ہی اس کے اندر نہیں ہے. مبنی کی اقسام پھر کہہ رہے بغل مبنی کی اقسام. موری صاحب میں تعریف کر رہا ہوں, تعریف ہی اس میں صادق نہیں آ رہی. اقسام تو بعد میں دیکھیں گے ہے یا نہیں. تعریف ہی صادق نہیں آ رہی مورب کی زید پہ. خالی زید لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ رفع دیں گے یا نصب دیں گے یا جر دیں گے, کیا دیں گے مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے وہ مورب ہے, آپ کی بات مان لیتے ہیں. مورب تو وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے آگے حکم کی بیان کریں گے. اب خالی زید کو آپ رفع دیں گے, نصب دیں گے, جر دیں گے, کیا دیں گے؟ عامل ہے ہی نہیں, کیا دیں گے اس کو؟ اگر کتاب میں کوئی نکل کرے تو ہم اس کا عامل تو بھائی میں خالی زید کی بات کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ عربی کتاب میں لکھا ہوا ہے, فلاں جگہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا صرف زید کیا ہے. میں اپنی زبان سے بھی نکال کے بتا رہا ہوں. اس کو چھوڑیں آپ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, اس سے میری بات ہی نہیں ہے. میں خالی زید پوچھ رہا ہوں وہ کیا ہے. یہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے آپ. بھائی زید کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے, جو میں صرف زید کہہ رہا ہوں اس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے. صرف زید کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے بھائی, نہیں جوڑا گیا. تو مورب تو اس کو کہتے ہیں جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا. پہلی شرط یہ ہے. اور بات سمجھ میں آ گئی ہے. مورب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اب آپ جانی زیدن آتا ہے, جانی زیدن, یہاں زید مورب ہے. کیوں مورب ہے؟ اس کو جانی کے ساتھ جوڑا گیا ہے, اور جانی اس کو رفع بھی دے رہا ہے. اس طور پر جوڑا گیا کہ اس کا عامل بھی موجود ہے, جو میں نے قید لگائی تھی ساتھ. یہ قید میں نے کیوں لگوائی تھی آپ کو کہ مورب ایسا وہ اسم ہے جس کو غیر کے ساتھ اس طور پر جوڑا گیا ہو کہ اس کا عامل بھی موجود ہو. اس لیے لگائی تھی تاکہ غلام زید جیسی مثال نکل جائے. غلام زیدن, غلام زیدن, زید کا غلام مضاف مضاف الیہ. لیکن غلام پہ کیا اعراب آئے گا؟ اب آپ کو کوئی آدمی کہے آپ نے مورب کی تعریف کی ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو, تو غلام کو زید کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ نہیں؟ تو مرکب تو یہ ہے لیکن یہ مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا تو میں نے اس کا جواب آپ کو پہلے ہی دے دیا تھا. میں نے کہا تعریف میں یہ چند کلمات اور بڑھا لیں. اس طور پر جوڑا گیا ہو کہ اس کا عامل بھی موجود ہو, اور یہاں اس کا عامل موجود نہیں ہے. زید کا تو غلام موجود ہے لیکن غلام کا کوئی عامل موجود نہیں ہے. اب اس قید کا فائدہ آپ کو پتہ لگ گیا. نمبر 2, مورب وہ ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 5, 8, ماشاء ترقی دیکھا ہے نا امیر, پڑھنے سے ترقی کتنی زیادہ ہو گئی ہے. 8 چیزیں مبنی اصل میں داخل ہو گئی. 8 چیزیں بھائی مبنی اصل ہیں, 8 پوری 8. یہ لکھ لیں, یہ آپ کو پھر اس طرح کے جملے نہیں ملیں گے اور نہ اس طرح کی اقسام آپ کو پھر ملیں گی. کتاب میں ایک حاشیہ چڑھا دیں کہ مبنی اصل کی 8 قسمیں ہیں. 3 تو وہ مشہور ہیں, باقی 5 آپ مولانا اسماعیل صاحب سے سبق کے بعد پوچھ لینا. جی 3 یاد نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ سبق کے بعد آپ پوچھ لیں ان سے یہ 3 کے علاوہ کون سی جستجو آپ کرتے رہیں. ہاں کون سی 3 ہیں؟ پہلے ماضی ہمارا ملک تمام ہے. سمجھ میں آ گئی کون سی ہیں؟ پہلے ماضی ہمارا تمام. ہاں
پہلے ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف. جو ان کے مشابہ ہوگا وہ بھی معرب نہیں ہوگا. مشابہ نہ ہونا یہ ضروری ہے. بھائی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت سے مراد یاد رکھنا ہر ایک مشابہت مراد نہیں ہے. خاص مشابہتیں مراد ہیں وہ نہ ہو. اگر ہر ایک مشابہت آپ لے لیں تو کم از کم لفظ ہونے میں تو معرب اور مبنی مشابہ ہیں کہ نہیں. پھر تو کائنات میں آپ کو بولو کوئی معرب ملے گئی نہیں, ساری مبنی ملیں گے. کم از کم لفظ ہونے میں تو وہاں مبنی کی تعریف میں جا کے آپ پڑھیں گے مبنی جو مبنی اصل کے مشابہ ہو. مبنی اصل کے مشابہ ہو تو پھر کم از کم لفظ ہونے میں تو سارے مشابہ ہیں. یہاں مشابہت سے کئی مشابہتیں میں مثال کے طور پر ایک آپ کو بتا دیتا ہوں. احتیاج الی الغیر, احتیاج الی الغیر, غیر کا محتاج ہونا. آپ نے دیکھا حرف وہ اپنا معنی سمجھ آنے کے اندر غیر کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو. مبنی اصل میں حرف ہے, سارے حروف کیا ہیں؟ مبنی اصل ہیں. اور مبنی اصل میں آپ نے یہ جو تمام حروف ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ غیر کے محتاج ہوتے ہیں جب تک غیر ان کے ساتھ نہ ملے. اب اس میں اشارہ کو ہم نے اٹھا کے دیکھا, اس میں اشارہ بھی مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے. اس میں موصول کو اٹھا کے دیکھا تو وہ صلے کا محتاج ہوتا ہے. ان کو بھی ہم نے مبنی بنا دیا ہے. وہ اسم حرف نہیں ہے. مولوی صاحب اس میں اشارہ حرف نہیں ہے, اس میں موصول حرف نہیں ہے, لیکن مشابہت ہے اس کی حرف کے ساتھ. جیسے حرف کا معنی سمجھ آنے کے اندر غیر کو ملانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح اس میں اشارہ اور اس میں موصول میں بھی بولو کو سن نہیں ہاں ضرورت پڑتی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ہاں اور سمجھ میں آ گئی. مرکب ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. اس میں دو شرطیں ہیں, ایک وجودی ہے اور ایک عدمی ہے. وجودی سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ہاں جس میں اس بات پایا جائے, ہونا پایا جائے. اور ایک آدمی شرط ہے جس میں نہ ہونا پایا جائے. تو معرب کی تعریف میں مصنف نے دو شرطیں بیان کی ہیں. ایک وجودی ہے, المرکب, ترکیب پائی جائے. معرب وہ اسم ہے جس میں کسی کے ساتھ غیر کے ساتھ جوڑنا پایا جائے اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ پائی جائے. یہ آدمی شرط ہے اور یہ وجودی شرط ہے. یہ بات ایک آپ کو اور بھی اضافہ اس میں بتا دیا کہ ذرا یہ رکھنا ذہن میں. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے مصنف پوچھ لیتا ہے, ممتحن پوچھ لیتا ہے کہ یہ اس تعریف میں وجودی کتنی شرطیں ہیں اور آدمی کتنی شرطیں ہیں. پھر دربلال سوچتا رہے یہ وجودی اور آدمی چیز کیا ہے, کھانے کی ہے یا پینے کی ہے. تو دو ہی شرطیں, ایک وجودی ہے یہاں پہ, ایک آدمی. ہم دونوں بتا حکم ہو, حکم سے حکم بتا رہے. حکم سے حکم کس کا, نماز کا یا وضو کا؟ معرب کا بتا. معرب کا. ماشاء ساری رات ہم زلیخا کے بارے میں لگے رہے. صبح اٹھ کے مولوی صاحب نے پوچھا وہ بات تھا یا ساری رات ہم ایسے ہی ہوا کہ نہیں. میری یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. میں کتنی دیر سے معرب کا نام لے رہا ہوں. وہ مولوی صاحب نے معرب کے اوپر وہ
हाशिया दिया हुआ है ना, तो उसको मेरा ख्याल है शायद समझा हुआ है। आपकी किताबों में भी ऐसे ही है, सही वो पीछे लिखा हुआ है, हमारे मुनासिब में लिखा हुआ है। मुअर्रब लिखा हुआ है। सही ये ज़मीर जो राजे हुक्म होती है हुआ ज़मीर की तरफ का है। नहीं, ये किसकी तरफ राज है? हुआ ज़मीर की तरफ। उससे क्या मुराद है? इससे पहले आपने क्या कहा? मतलब मुअर्रब आपने कहीं नाहमीर के अंदर पढ़ा है? नाहमीर आपने पढ़ी है ना? इसमें मुअर्रब पढ़ा है आपने नाहमीर में? कहाँ पढ़ा है? दो भाई नाहमीर दो मुझे भी दिखा दें, आज में भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। मुअर्रब सही है। हाँ जी, ये सब मुअर्रब है। अच्छा, मुअर्रब नहीं है, ये मुअर्रब है। जी सही। मुअर्रब और मबनी होता है, मुअर्रब और मबनी नहीं होता, मुअर्रब और मबनी होता है। अब समझ में आ गया? जी सही। अब अच्छा बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका तकरार किया था कल के पिछले सबक का भाई खवास का। जी सही। आपने किया था तकरार पिछले सबक का? किसके साथ किया था? बिलाल भाई के साथ। एक दफ़ा यहाँ से जाके किया है, फिर जोर के बाद हम दोनों ने कहा था दोबारा। आप मुझे ये बताएं कि ये जो दुखूल है इसकी जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह ताला। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या है? हाँ देखिए, मैं सब पढ़ाना पाना मदरसे से ठीक है, चलो थोड़ा सा काम ये बात में मिल सकता बाद मैं जरा सब पढ़ाना पाए। अभी क्या बात चल रही थी? सही आपने पूछा कि दुखूल वो तो अब आपने आप उसको पास कर ली हो। ये अज़मनत सलासा, जी सही। इसमें मुताबिकत नहीं है। सही आपने यहाँ फरमाया था कि 3 से लेकर 10 तक जो नहीं वो ठीक है, एतराज़ ना करो, आप जवाब दे दें, मुताबिकत नहीं है। जी कि जब मौसूफ की सिफत 3 से लेकर 10 तक अदद की आज दरमियान, तो उसका जो मुताबिकत है वो मौसूफ के वाहिद के वज़न पर है। चलो पता लग रहा है को तकरार किया है। जहाँ मैं इसकी कमी महसूस करूँगा तो सबक बंद कर दूँगा, फिर आगे आप तकरार करेंगे तो समझ में आती है। तकरार करने से बात क्यों नहीं आती है? आधे से ज़्यादा समझ में तकरार करने से आती है। जब आप अपनी ज़बान से बात बोलेंगे, ज़बान से निकलेगी, फिर कुछ आधे से ज़्यादा समझ में आएगी क्या हो रहा है। तो मुअर्रब का हुक्म ये है कि उसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए। कभी लफ्ज़न बदलेगा, कभी तकदीरन बदलेगा। जानी ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। यहाँ मुअर्रब का आखिर बदल रहा है अवामिल के बदलने से, बोलो तो सही। जहाँ आमिल राफ़े था वहाँ रफ़ा आया, जहाँ आमिल नासिब था वहाँ नसब आया, और जहाँ आमिल जार था वहाँ जर आया। और बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब आप ये बात ध्यान में रखें कि कभी तो ऐसे होगा कि इस तब्दीली पे तलफ़ुज़ हो रहा होगा और कभी इस तब्दीली पे तलफ़ुज़ नहीं हो रहा होगा। अगर इस तब्दीली पे तलफ़ुज़ हो रहा होगा तो ये लफ्ज़न तब्दीली हुई है, जैसे मिसाल मैंने दे दी है। और अगर जैसे जानी मूसा, रायतु मूसा व मररतु, अब सब आमिल बदल रहा है लेकिन मूसा की हालत एक ही जैसी है, तो यहाँ हम कहेंगे कि तकदीरन तब्दीली हुई। मुअर्रब का हुक्म क्या है भाई?
उसका आखिर अवामिल के बदलने से या तो या तकदीरन बदलेगा। अच्छा, अल-इराब भाई मोरब को समझने के लिए आपको एराब को समझने, मोरब के ऊपर क्या आते हैं? एराब आते हैं ना, वो जो तब्दीलियाँ होती हैं, हाँ वो तब्दीलियाँ क्या होती हैं एराब की सूरत में, वो अब आप मुसन्निफ बताएंगे, ज़रा मगज़ खोल लें आप। एराब वो चीज़ है मख्तलफा आखिरुहु बिही, जिसके ज़रिए मोरब का आखिर बदलता है। एराब वो चीज़ है जिसके ज़रिए बदलता है, ताकि ये बदलना लियदुल्ला ताकि ये बदलना दलालत करे अलल मानी, उन मानी पर अल मुअतबरत अलैहि, जो मोरब पर यके बाद दीगरे आने वाले हैं। अल मुअतबरत यके बाद दीगरे आने वाले हैं अलैहि, इस मोरब। अनवाउ को छोड़ दें, पहले इस मसले को हल करें। एराब वो चीज़ है जिसके ज़रिए मोरब का आखिर बदल जाए, ताकि ये बदलना दलालत करे उन मानी पर जो मोरब पर यके बाद दीगरे आने वाले हैं। ये मसला आप पहले समझ लें भाई। ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन, कभी दो ज़बर आ रही है, कभी दो पेश आ रही है, कभी दो ज़ेर आ रही है। ये एराब है। ये जो दो ज़बरें कभी आ रही हैं, कभी दो ज़ेरें आ रही हैं, ये एराब है। इसके ज़रिए मोरब का आखिर बदल रहा है। इख्तरफ आखिर भी, इसके ज़रिए मोरब का आखिर बदल रहा है कि नहीं? कभी वो दुन हो जाता है, कभी वो दन हो जाता है, कभी वो दिन हो जाता है। इसकी वजह से मोरब का आखिर बदल जाता है। लेकिन याद रखें आगे कहता है ताकि ये बदलना, ये क्यों बदलते हैं? ये बदलते इस वजह से ताकि ये यके बाद दीगरे जो मोरब पर मानी आते हैं उन मानी पर दलालत करे। दुन होगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ फाइलियत वाला माना अदा हो रहा है, दन होगा तो आप समझ जाएंगे मफूलियत वाला माना अदा हो रहा है, और दिन होगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ इजाफत वाला माना अदा हो रहा है। अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई। एराब वो चीज़ है, मैं दोबारा तारीफ कर रहा हूँ आपको, एराब वो चीज़ है जिसके ज़रिए मोरब का आखिर बदल जाए, ताकि ये बदलना उन मानी पर दलालत करे जो मोरब पर यके बाद दीगरे आने वाले हैं। जो मोरब पर यके बाद दीगरे क्या होने वाले हैं? आने वाले। तो ये है अल-इराब मुख्तलफ आखिरुहु बिही लियदुल्ला अलल मानी अल-मुअतबरत अलैहि। एराब वो चीज़ है जिसके ज़रिए मोरब का आखिर बदल जाए, ताकि ये बदलना उन मानी पर दलालत करे जो मोरब पर यके बाद दीगरे आने वाले हैं। व अनवाउहु रफ़उन व नस्बुन व जर्रुन। ऊपर देखो मौलवी साहब, आप नीचे देखना छोड़ दो। एराब तीन तरह के होते हैं। एराब ज़म्मुन फ़त्हुन कसरुन, ज़म्मतुन फ़तहतुन कसरतुन, रफ़उन नस्बुन जर्रुन। मैंने तीन तरह के एराब बताया। ज़म्मुन फ़त्हुन कसरुन, ज़म्मतुन फ़तहतुन कसरतुन, रफ़उन नस्बुन जर्रुन। ये तीन किस्म के एराब ज़हन में बैठ गए। ज़म्मुन फ़त्हुन कसरुन ये मबनी के साथ खास है। ज़म्मतुन फ़तहतुन कसरतुन ये मोरब और मबनी दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। रफ़उन नस्बुन जर्रुन ये मोरब के साथ खास है। ज़म्मुन फ़त्हुन कसरुन, ज़म्मतुन फ़तहतुन कसरतुन, रफ़उन नस्बुन जर्रुन। पहले तीन खास है मबनी के साथ, दरमियान वाले आम हैं, और आखिरी मोरब के साथ खास है। मुसन्निफ ने तारीफ किसकी की है? मोरब की। मुसन्निफ ने तारीफ किसकी की है? इसने एराब भी उसी का बताना है, तो उसका एराब इसने बता दिया। रफ़उन व नस्बुन व जर्रुन ये खास है मोरब के साथ। फर्रफ़ अलमुल फ़ाइलियत, रफ़ा किसकी अलामत है? फ़ाइल होने की अलामत है। रफ़ा किसकी अलामत है? नसब, ये मैं पहले बता चुका हूँ। नसब
مفعول ہونے کی علامت، اور جر اضافت کی علامت۔ ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مصدر ہے لیکن آپ نے اس سے صفت والا معنی لینا ہے، دوسرے لفظ میں سمجھو اس میں فاعل والا معنی لینا ہے۔ الضرب، اس ضرب سے آپ نے ضارب والا معنی لینا ہے، مارنے والا ہے۔ ضرب کا معنی مارنا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے صفت والا معنی لینا ہے۔ کیا معنی لینا ہے؟ اس کو صیغہ صفت کہتے ہیں نا، اس میں فاعل مصدر ہے، آپ نے اس سے کیا کرنا ہے بھائی؟ صفت والا معنی لینا ہے۔ تو آپ یا تا اس کے آخر میں لگا دیں، آپ کا صفت والا معنی بن جائے گا ضربیت، ضربیت۔ اور آپ نے صفت والا صیغہ ہے لیکن اس سے مصدر کے اندر تبدیل کرنا ہے، تو آپ اس صفت کے صیغے کے آخر میں یا تا لگا دیں گے، وہ مصدر کے معنی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے ضارب ہے، ضارب کا ترجمہ مارنے والا ایک مرد، لیکن آپ اس کو ضاربیت کہہ دیں تو ضاربیت کا ترجمہ آپ مارنے والا مرد نہیں کر سکتے، آپ ضاربیت کا ترجمہ مار کھانا ہے۔ اور بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو بھائی جب بھی آپ نے مصدر کو صفت کے معنی میں استعمال کرنا ہو تو اس کے آخر میں یا تا لگانے سے وہ صفت کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اور صفت کے صیغے کو اگر آپ نے مصدر کے معنی میں استعمال کرنا ہو تو آپ یا تا لگا دیں۔ یہاں بھی دیکھیں، رفع علم الفاعلیہ، رفع فاعل کی علامت نہیں ہے، فاعل ہونے کی علامت ہے۔ نصب مفعولیت مفعول کی علامت نہیں ہے، مفعول ہونے کی علامت ہے۔ والجر علم الاضافت ہے۔ وہ سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کو؟ اب دیکھو، بھائی معترض اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے فاعلیت میں بھی یا تا لگائی ہے، مفعولیت میں بھی یا تا لگائی، اضافت میں نہیں لگائی۔ آپ کو یہ اعتراض نہیں ہوتا؟ تفسیر کہتے ہیں مجھے نہیں ہے۔ مصنف نے جو فرمایا حق اور سچ ہے، میرا اس پہ ایمان اور یقین ہے، سب کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کا بھی اعتراض ہے یا نہیں؟ آپ بھی توقیر کے ساتھ اعتراض ہے، ہاں ہونا بھی چاہیے اعتراض یہاں پہ۔ یہ فاعلیت میں یا تا لگائے، مفعولیت میں اور اضافت پہ یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ میں نے اس کی اتنی لمبی چوڑی تقریر پہلے کر دی ہے۔ جب پہلے کر دیے تو آپ کو یہ اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تقریر پہلے میں نے یہ کی ہے کہ مصدر سے اگر صفت والا معنی لینا ہو تو یا تا لگاتے ہیں، صفت سے مصدر والا معنی لینا ہو تو پھر بھی یا تا لگاتے ہیں۔ بھائی فاعل یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی صفت کا صیغہ تھا، اس سے مصدر والا معنی لینے کے لیے یا تا لگائے۔ مفعول یہ بھی صفت کا صیغہ تھا، اس سے بھی مصدر کا معنی لینے کے لیے یا تا لگائے۔ اضافت تو خود ہی مصدر ہے، اضافت تو پہلے سے خود ہی اس کو مصدر بنانے کے لیے دوبارہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اعتراض سمجھ میں آ گیا اور جواب بھی اس کا سمجھ میں آ گیا۔ وانواعہ رفع ونصب وجر، معرب کی انواع رفع، نصب اور جر ہے۔ والرفع علم الفاعلیت ہے، رفع فاعل ہونے کی علامت ہے، نصب مفعول ہونے کی علامت ہے، اور جر اضافت کی علامت ہے۔ آگے والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب،